عمیر نیازی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آذربائیجان کے دورے پہ ہیں. وہاں پہ انہوں نے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں پریزیڈنٹ آذربائیجان نے کہا جی پاکستان میں مزید $2 ارب کی وہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان کے لیے سیاسی خطرات کافی کم ہو گئے ہیں. اچھا دیکھیں، سیاسی خطرات تو دیکھیں اب کس طرح سے کہیں گے کم. دیکھیں ایک پوزیشن ہی سیاسی نہیں تھی. دیکھیں 17 سیٹوں سے اٹھا کے آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا اور اس کے ارد گرد فورٹریس کھڑا کر دیا کہ جی ہم نہیں ہلنے دیں گے. چلیں آپ نے 1 سال نکال لیا، مگر اگر اکنامک فرنٹ پہ بات کر لیں کیا میجر ہیڈ وے کیا ہے. دیکھیں ٹیکسٹائل دیکھ لیں، 140 ٹیکسٹائل ملیں اسی ملک میں بند ہوئی ہیں. کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. آپ کے ہر سال 5 ملین 50 لاکھ لڑکا جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے جس کے لیے جاب نہیں ہے. آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، چلیں مان لیا کم ہو گیا، 12% پہ آ گیا، 10 پہ بھی آپ لے آئیں گے. کیا آپ نے بینکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں؟ پاکستان میں 5% بھی ایس ایم ایز کو قرضہ نہیں ملتا، حالانکہ ایس ایم ای آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی. سب سے زیادہ ٹیکس آپ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس میں بڑے بڑے خاندان ہیں، بینکس انہی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، انہیں کارپوریٹ ریٹس پہ فائنینسنگ ملتی ہے، وہی معاملات چلاتے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جتنا ریونیو ہے اس وقت دبئی باہر پارک ہو رہا ہے. کیا آپ کوئی انکریجنگ فیکٹر لا سکیں کہ جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا وہ تو علیحدہ کہانی ہے. پچھلے 2 سال میں جو خالی دبئی $6 بلین گیا ہے، اس کے علاوہ کیا آپ کسی طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کیا لا اینڈ آرڈر کی وہ پوزیشن ہے؟ لیکن آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے نا ہم $2 ارب انویسٹ کریں گے پاکستان. دیکھیں ایم او یوز کا تو قبرستان ہے پاکستان. اٹھا کے دیکھ لیں کتنے ایم او یوز کس ملک کے ساتھ ہے. ٹرکی کے ساتھ بھی تو ہم نے کی ہے. البیک کا نعرہ کب سے لگایا ہوا ہے. سعودی عربیہ کتنا آگے کوئی آیا گیا. بات ہے دیکھیں ہمیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، دنوں میں ملک بدل سکتا ہے. اس ملک کو کسی باہر کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیں اتنا بلیسڈ ملک ہے کہ اپنا اگر ہم ساحل سمندر ہی استعمال کر لیں، مطلب ایکسکلوسیو اکنامک زون آپ کا 2.5 ملین 250 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا ہے. یہ مطلب اس کا ایریا کے پی کے اور سندھ کو کمبائن کر لیں اس سے زیادہ ایریا وہاں موجود ہے. تیل کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے. آپ کے تیل کو کوئی نہیں ہاتھ لگانے دے رہا. خالی آپ کی وہاں جو مچھلی چوری جو ہو جاتی ہے ساحل سمندر کی، اس کے آن ایسٹیمیٹ کریں $2 بلین کی ہے. آپ کے پہاڑ دیکھیں، چاغی آپ کا کہتے ہیں گارڈن آف منرلز ہے، آپ کے $بلین کا منرل چوری ہو رہا ہے. کس کی ناک تلے ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بات ہے ہم اپنی قوم کو جو بجلی دے رہے ہیں. تو آپ آپس میں لڑیں گے اگر سیاستدان، تو پتہ تو بالکل نہیں چلے گا نا. تو رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کا جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے آج آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے اعلان تو کر دیا کہ پاکستان میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تو ایم او یوز کا قبرستان ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن آتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں عمیر نیازی صاحب نے جو ہے وہ ایک سائٹ کی جو ہے وہ ساری باتیں کی ہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ کیا 2017-18 میں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 24ویں نمبر پہ نہیں تھی، اور نیکسٹ سٹیپ اس کا جو تھا وہ G20 کے اندر وہ داخل ہو جاتی. کیا اس وقت یہ مسائل تھے جو آج جن مسائل کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہے، کیا اس وقت یہ ضرورت تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ورلڈ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ ہماری مجبوری تھا؟ اور اس کے بعد پھر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیو کیا گیا ایک ایسی پارٹی کو جو 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 اگر فری فیئر الیکشن ہوتا تو وہ دور دور جو ہے وہ نظر نہ آتی. اسے RTS بٹھا کے جو ہے وہ 52 سیٹس جو ہے وہ ان کو دی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت بنائی گئی. اس کے بعد انہوں نے جو حشر کیا اس ملک کا، تو جو حالت مارچ اپریل 2022 کو تھی آج اس سے تو بہتر ہے نا. چلیں اس سے تو جو صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف بہتر ہے اور بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. باقی ٹھیک ہے، جن چیزوں کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ کام کرے اور اللہ بہتر کرے گا کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی اور زیادہ بہتر